جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست خیر وافیہ سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں اس بات کو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ پاکستان کے مہمان بن کر آئے، پاکستان کے گیسٹ بن کر آئے، جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو ایئرپورٹ پہ ان کے ساتھ کیا ہوا، آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیٹ گیسٹ ہے اور وہ 300 کلو چھوڑ نہیں سکتے، بولتے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ مجھے نہیں چاہیے تیرا ڈسکاؤنٹ۔ ابھی آپ کو مثال دوں گا، میں آ رہا تھا، ہمارا 1000 کلو تھا، پی آئی کے میں نے سی او سے بات کیا ہوں، نام نہیں لیتا ہوں، کون سی او، اسٹیشن مینیجر سے، کنٹری مینیجر سے بات کیا، ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ میں بولا ٹھیک ہے بھائی، 6 لوگ جا رہے تھے، میں نے بولا بھائی 500-600 کلو زیادہ ہے، ہاں ڈرو مت، مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا۔ میں بولا بھائی 50% ڈسکاؤنٹ کے بدلے میں اور 4 لوگ کو لے کے آؤں، اور سستا پڑے گا نا۔ بولا دینے کا تو فری دے، مطلب مت دے، ٹھکرا دیا میرے۔ پی آئی پاکستان ایئر لائن، ارے انڈین میں کوئی بھی غیر مسلم مجھے دیکھے گا تو فری میں چھوڑے گا، یہ ہے انڈیا۔ غیر مسلم ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھے گا 1000 کلو 2000 کلو چھوڑ دیتا ہے، یہ پاکستان ہے۔ گورنمنٹ کا گیسٹ ہوں میں، میرے ویزا پہ لکھا اسٹیٹ گیسٹ، اور آپ کا سی او پاکستان کا بولتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گا، چارج کر رہے 110 رنگٹ 1 کلو کا۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیٹ گیسٹ ہے اور وہ 300 کلو چھوڑ نہیں سکتے، بولتے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ مجھے نہیں چاہیے تیرا ڈسکاؤنٹ۔ میں نے 6 لوگ اور لے کے میرا سامان لے کے۔ سچ بولنے کو مجھے دکھ ہوتا ہے، بٹ یہ پاکستان کا حال۔ انڈیا میں وہ ہندو مجھے دیکھے گا، ڈاکٹر صاحب ہے، جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، یہ انڈیا ہے۔ آج کے تاریخ میں بھی مودی غلط ہے، انڈین نہیں، انڈیا غلط نہیں ہے، مودی غلط ہے۔ مودی آج ہے کل نہیں رہے گا۔ جو عزت مجھے انڈیا میں ملتی ہے، پاکستان کے لوگ چاہتے، مجھے یہ کہتا ہوں میں، چاہتے پاکستان کے لوگ مجھے۔ نعرہ تکبیر، ذاکر نائک سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم دعوت کرتے ہیں نا انڈیا میں، ہندو لوگ میرے پاؤں چھوتے، میں بولے بھائی غلط ہے، بھائی حرام ہے۔ بولتے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بیگ نہیں کھولیں گے ہم۔ اتنے جگہ میں انڈیا سے گھوما، 50 لوگ کو لے کے گیا، کبھی اوورٹ دیا ہی نہیں میں نے۔ ہندو لوگ بولتے بھائی یہ تو بھائی بھگوان کا آدمی ہے، مینیجر ہے مینیجر۔ یہاں تو میں سی او سے بات کرتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کا فین ہوں۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے ہمارے دیش کا۔ ایک اسٹیٹ گیسٹ آ رہا ہے، شوٹنگ کرنے کے لیے سامان لے کے آ رہا ہے، اتنی افسوس کی بات ہے۔ پیسہ کچھ نہیں ہے بھائی، افسوس ہوتا ہے کہ یہ حال ہے ہمارے دیش کا، پاکستان کا، جس کو میں دل سے چاہتا ہوں۔ میں اگر ہندوستان کی ہجرت کیا وہ صرف مودی کی وجہ سے۔ جو مزہ وہاں آتا ہے، اور مجمع اس سے بڑا 10-10 لاکھ، وہ 1 لاکھ بولا، غلط بولا، 10-10 لاکھ۔ اور اردو میں بات کرنے کیوں لگا میں؟ میرے بامبے کے پولیس کمشنر بولتے ذاکر بھائی، ذاکر بھائی بولتے ایوری ون لوز یو، لیکن میں آپ سے ناراض ہوں۔ میں کیوں ناراض ہے بھائی؟ آپ کا میسج آپ ہندی میں دینا چاہیے، اردو میں کیوں؟ آپ کے چاہنے والے اتنے، آپ اردو میں تقریر کرو تو میں خوش ہوں گا۔ تو کیونکہ بمبئی کا ہندو پولیس کمشنر 2004 یا 5 کی بات ہے، مجھ سے زبردستی کرا آپ ہندی میں اردو میں تقریر کرو تو مسلمان اور ہندو سدھریں گے، اور پھر میں شروع کیا تقریر کرنے کا اردو ہندی میں، ایک ہندو کے بولنے سے، اس کی محبت سے۔ تو ہندو اور مسلم میں اتنا اچھا بھائی چارہ ہے انڈیا میں۔ یہ کچھ پولیٹیشین کا پرابلم ہے، پولیٹیشین، یہ پولیٹیشین لوگ پرابلم کرتے ہیں۔ تو مجھے مودی سے گلا شکوہ ہے، تو مودی اگر غلط ہے تو انڈیا کو کیوں غلط کرے بھائی؟ مودی غلط ہے، یہ پولیٹیشین لوگ پرابلم کرتے ہیں۔ تو مجھے مودی سے گلا شکوہ ہے، تو مودی اگر غلط ہے تو انڈیا کو کیوں غلط کرے بھائی؟ مودی غلط ہے۔
تو جی ناظرین، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ایئرپورٹ پہ ان لوگوں نے کس طریقے سے بات کی کہ اگر ان کا سامان کچھ زیادہ تھا تو انہوں نے پیسے مانگ لیا، حالانکہ وہ حکومتی مہمان تھے، سرکاری دورے کے اوپر آ رہے تھے۔ حکومت پاکستان نے ان کو بلایا اور سرکاری ایئر لائن یعنی پی آئی کے جو بڑے افسر تھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اوپر کے جو پیسے ہیں وہ ہمیں دے دو اور اتنا آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ ہمیں اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے، یعنی ہمارے اندر یہ احساس بھی ختم ہو گیا ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یعنی مہمان ایک آ رہا ہے، اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ۔ اب دیکھیں، وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ میں اگر ہندوستان میں ہوتا تو ہندو افسر مجھے دیکھ کے کہتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آ گئے، آپ کو ہم فری میں بھیجیں گے، آپ کے ساتھ کوئی پیسے والا معاملہ نہیں۔ بہرحال دیکھیں، پیسے وہ آدمی بھی کما رہا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم کی تربیت کیسے کر دی گئی ہے، پاکستانی کہاں جا رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان اب ترقی نہیں کر رہا۔ کوئی جوان، کوئی لوگ، کوئی افراد قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جیبوں کے اوپر ان کی نگاہ ہے۔ جب نگاہ مال و دولت کے اوپر ہوگی تو پھر کہاں سے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ خدا را ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایک طعنہ دیا ہے، کہا ہے کہ تم سدھر جاؤ، اگر نہیں سدھرو گے تو پھر ترقی کے خواب بھی چھوڑ دو۔ اسی لیے پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ وہ سدھرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔